السلام علیکم. اردو ہارر سٹوری میں خوش آمدید. اگر آپ کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آیا ہو تو آپ اسکرین پر دیے گئے واٹس ایپ نمبر میں اپنا واقعہ بذریعہ ای میل یا وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں. ہم آپ کے نام کے ساتھ اس واقعے کو پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. اب بڑھتے ہیں کہانی کی طرف. امر پریم پراسرار اور تحیر میں ڈوبی نہایت عجیب و منفرد انداز کی ایک افسانوی مگر خوفناک کہانی. وہ فروری کی ایک سرد اور تاریک رات تھی. بالم پورہ کے تمام باشندے اپنے بستروں میں رات کے مزے لے رہے تھے، لیکن خورشید خان کے صحن میں ایک سایہ ادھر سے ادھر چکر لگاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا. وہ خورشید کی 19 سالہ بیٹی سکینہ تھی جو سردی کی پرواہ کیے بغیر ادھر سے ادھر مسلسل چکر لگاتی جا رہی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو. پھر اچانک وہ پلٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی. وہ پرانے قبرستان کی طرف چلی جا رہی تھی. ارد گرد سے بے نیاز وہ آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی. سردی اور بھی بڑھنے لگی جس کی وجہ سے اس نے اپنی چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی تھی. وہ قبرستان کے آخری کونے میں بنی ایک جھوپڑی کے اندر چلی گئی. وہ جھوپڑی ایک تانترک کی تھی. اس کے گلے میں موٹے دانوں والی سیاہ مالا تھی. منہ میں لمبی لمبی داڑھی تھی. اس نے لڑکی کو دیکھتے ہی اپنی آنکھیں کھولی. اس کی موٹی موٹی لال آنکھیں پہلی نظر میں کسی کو ڈرا دینے کے لیے کافی تھیں. لڑکی بولی، بابا میں بڑی حسرت سے آپ کے پاس آئی ہوں. تانترک بولا، میں جانتا ہوں تو کیوں آئی ہے. تیرا کام ہو جائے گا. تجھے ہر روز 12 بجے آنا ہوگا رات کو. نہیں بابا، میں روز نہیں آ سکتی. تو ٹھیک ہے، تمہیں ہر ماہ 9 چندی جمعرات کو یہاں آنا ہوگا. اب چلی جاؤ. وہ بڑی عقیدت سے ٹھیک ہے کہہ کر واپس چلی گئی. سکینہ خورشید اور نذیرہ کی اکلوتی اولاد. وہ ان کی بے حد لاڈلی بیٹی تھی. اماں، میں کنویں پر پانی لینے جا رہی ہوں. شام کے وقت سکینہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ پانی لینے کنویں پر جایا کرتی تھی. اس کی سب سے اچھی دوست گڈی تھی. گڈی نے سکینہ سے پوچھا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ آئے گا؟ سکینہ نے کہا، ہاں مجھے اس پر پورا یقین ہے، وہ آئے گا. وہ بہت ہی نیک اور اچھے اخلاق کا انسان ہے. گاؤں میں ہر کوئی اس کی سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہے. وہ تو ٹھیک ہے، لیکن سکینہ میرے دل میں ایک بات کا ملال ہے. وہ پتہ نہیں کون ہے، اس کا گھر کہاں ہے، وہ یہاں کیسے آیا. بس کرو گڈی، میں اس کے بارے میں ایک بات بھی نہیں سن سکتی. ہاں ہاں، ہے جو سب سے حسین. گڈی نے سکینہ کو چھیڑتے ہوئے کہا. ہاں تو میں کیا کم ہوں، اس میں بھی کوئی شک نہیں. سکینہ سرخ سفید رنگ والی بے حد حسین نین و نقش کی مالک تھی. باتیں کرتے کرتے وہ کنویں پر پہنچ گئی. سکینہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگی. آ گئے تم؟ کتنی دیر کرتے ہو. مجھے معاف کر دو، آنے میں تھوڑی دیر ہو گئی، کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا. اس کے سرخ ہونٹوں پر دھیمی دھیمی سی مسکراہٹ تھی. نہ جانے اس کی باتوں میں کیا جادو تھا کہ سکینہ اس کی طرف دیکھتی چلی جا رہی تھی. پتہ نہیں شازل، تم بہت خوبصورت ہو. گاؤں کی تمام لڑکیاں تم پر جان چھڑکتی ہیں. ہاں ہاں بالکل، لیکن وہ تم سے ڈرتی ہیں، میرے قریب بھی نہیں آتی. یہ کہہ کر شازل اسے چڑھانے لگا. ہا ہا ہا. اچھا ایک بات بتاؤ، اگر ہماری شادی نہ ہو سکی تو کیا؟ میں اپنی جان دے دوں گی، لیکن تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی. اتنا پیار کرتی ہو تم مجھ سے؟ بہت. پھر ہمیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہیں کر سکتی. وہ 9 چندی جمعرات کی رات تھی. سکینہ نے جلدی جلدی کام نمٹائے اور چارپائی میں بچھی بڑی سی چارپائی پر اماں ابا کے پاس جا کر بیٹھ گئی. وہ لوگ باتیں کرنے لگے. کچھ دیر بعد سونے چلے گئے. سکینہ بھی اپنے کمرے میں چکر لگانے لگی اور جب اسے یقین ہو گیا کہ اماں ابا سو گئے ہیں تو وہ گھر سے باہر نکلی اور بابا کے پاس پہنچ گئی. بابا کو سلام کیا اور پوچھا، بابا میرا کام ہو جائے گا؟ اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ تم پر بہت سی بری نظریں ہیں، میں تمہیں دم کر دیتا ہوں. 20 دن کا عمل ہے جو کرنا ہوگا، پھر کوئی بھی طاقت تم دونوں کو الگ نہیں کر پائے گی. اب تم چلی جاؤ، پھر آنا، میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے. دم ہونے پر وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی. سکینہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی اور شازل دوسرے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا. اس کا سرخ رنگ پیلا پڑا ہوا تھا. خلاف توقع وہ بہت پریشان لگ رہا تھا. کیا ہوا شازل، تم بہت پریشان لگ رہے ہو؟ کچھ نہیں سکینہ، ادھر آؤ میرے پاس. پتہ نہیں شازل، میں تمہارے پاس آنا چاہتی ہوں لیکن ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی مجھے روک رہا ہو. اچھا رکو، میں آتا ہوں. جیسے شازل سکینہ کے پاس آیا، اسے دھکا لگا اور وہ پیچھے ہٹ گیا.
سکینہ تم گھر جاؤ، لیکن شازل تم گھر جاؤ۔ سکینہ گھر جانے کے لیے مڑی۔ رکو سکینہ، یہ تعویذ لو، اپنے گلے میں ڈال لو اور اسے خود سے جدا نہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میں کسی کام سے گاؤں سے باہر جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے ہفتہ لگ جائے آنے میں، تم اپنا خیال رکھنا، ٹھیک ہے؟ جلدی آنا کہہ کر سکینہ گھر آ گئی۔ انہی دنوں سکینہ کی دوست گڈی کہیں غائب ہو گئی۔ ہر جگہ تلاش کر لیا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ سکینہ اس رات بہت اداس تھی کیونکہ اسے گڈی اور شازل کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ اس کو خیال آیا کہ تانترک کے پاس بھی جانا ہے، لیکن اس نے خیال جھٹک دیا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ تانترک اسے فریب دے رہا تھا۔ تبھی اسے اپنے کمرے سے رات کی رانی کی خوشبو آنے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب ہے۔ اس نے گلے میں ہاتھ پھیرا تو اس کا تعویذ بھی غائب تھا۔ تعویذ کھو جانے کا اسے خاصا دکھ ہوا۔ اس نے کنویں پر جا کر بھی دیکھا لیکن نہیں ملا۔ کنویں پر جا کر وہ بے اختیار گڈی اور شازل کو یاد کر کے رونے لگی۔ گڈی، شازل، کہاں چلے گئے ہو تم دونوں؟ وہ برگد کے درخت پر ہاتھ پھیرتے بے اختیار روتی چلی جا رہی تھی۔ 9 چندی جمعرات کو ابھی کافی دن تھے۔ اس نے سوچا آج میں تانترک کے پاس جاؤں گی۔ نہیں سکینہ، تم نہیں جاؤ گی، اسے اپنے قریب سے آواز آئی لیکن اس نے جھٹک دی۔ وہ رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ نہ چاہ کر بھی وہ گھر سے نکلی۔ آج اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اکیلی نہ ہو، کوئی اور بھی اس کے ساتھ چل رہا ہو۔ وہ ڈر کے عالم میں تانترک کی جھوپڑی میں داخل ہو گئی۔ وہاں کا نظارہ دیکھ کر وہ اور بھی دہل گئی۔ تانترک کسی لڑکی کے ساتھ خواب آغوش کے مزے لے رہا تھا۔ وہ مڑی لیکن تانترک نے اسے کہا رک جاؤ۔ وہ مڑی تو دیکھا وہاں کوئی لڑکی نہیں تھی لیکن تانترک کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ موجود تھی۔ سکینہ تانترک کی بدنیتی کو فوراً سمجھ گئی۔ وہ بھاگنے کے لیے مڑی ہی کہ تانترک نے اس کا بازو پکڑ کر اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ ایسے کیسے تجھے میں بھاگنے دوں؟ اتنی مشکل سے تو مجھے حاصل ہوئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے تانترک اس کے اوپر جھکا تو کسی غیبی طاقت نے اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ تانترک غضبناک ہو گیا اس اچانک آنے والی افتاد سے۔ تو پھر سے آ گیا؟ اب کی بار میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تانترک کسی غیبی طاقت سے بات کر رہا تھا جس نے سکینہ کو اس سے بچایا تھا۔ تانترک، میں تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اس غیبی طاقت کی آواز آئی اور وہ اور تانترک آپس میں لڑ رہے تھے۔ کبھی اس کا پلہ بھاری ہوتا، کبھی تانترک کا۔ سکینہ سہمی سی یہ سب دیکھی جا رہی تھی۔ اس غیبی طاقت نے تانترک کا برا حال کر دیا۔ آخر میں اس تانترک کی گردن تن سے جدا کر دی۔ سکینہ یہ سب دیکھ کر خوفزدہ حالت میں دوڑتی ہوئی گھر آئی اور رات بھر جاگتی رہی۔ پتہ نہیں کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ سکینہ بیٹی اٹھو۔ وہ اپنے ابا کی آواز پر ایک دم چونکی۔ بیٹا، وہ قبرستان میں جو بابا رہتے تھے نا، ان کو راتوں رات کسی نے قتل کر دیا۔ بہت بری طرح مارا ہے، گردن تن سے جدا کر دی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے مرنے سے پہلے بابا کی کسی کے ساتھ لڑائی ہوئی ہو۔ پورا شریر بری طرح زخمی ہے۔ پولیس آئی ہے انکوائری کرنے کے لیے، دیکھو اب کیا ثبوت ملتا ہے۔ سکینہ اپنے ابا کی بات سن کر دوڑتی ہوئی برگد کے درخت کے پاس چلی گئی اور وہاں بیٹھ کر رونے لگی۔ شازل، تم کہاں چلے گئے ہو؟ آ جاؤ واپس۔ گڈی بھی تمہارے ساتھ پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر روئے جا رہی تھی۔ تبھی اسے اپنے سر پر کسی کے ہاتھ کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے شازل کھڑا تھا۔ وہ شازل کو دیکھ کر بے اختیار ہو گئی اور اس کے ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ شازل، کہاں چلے گئے تھے تم؟ چپ ہو جاؤ سکینہ، تمہیں پتہ ہے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہو گیا؟ میں جانتا ہوں، چپ ہو جاؤ۔ اب میں تمہیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ بس تم مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو جنگل والے بابا ہیں، تم ان کے پاس تو نہیں گئی تھی نا؟ نہیں، میں کیوں جاؤں گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اب تم گھر جاؤ، کل پھر اسی ٹائم ملیں گے۔ ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، میں ادھر ہی کھڑا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے سکینہ گھر کی طرف چلی گئی اور شازل اسے جاتے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ شازل کو جب یہ پتہ چلا کہ تانترک کی لاش کو اسپتال میں رکھا ہوا ہے تو وہ اسپتال کی طرف بڑھا۔ وہاں کا ڈاکٹر اس کا جاننے والا تھا۔ وہ جا کر ڈاکٹر سے ملا اور اس سے تانترک کی لاش کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی لاش مورگن میں پڑی ہوئی ہے۔ ڈاکٹر عبید شازل کا بہت اچھا دوست تھا۔ عبید، ہمیں تانترک کی لاش جلد سے جلد جلانی ہوگی، نہیں تو بہت برا ہو جائے گا۔ لیکن ہم اسے جلا نہیں سکتے، وہ تو مسلمان ہے۔ وہ کوئی مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان کا پجاری ہے، شیطان کو خوش کرنے والا ہے۔ اس کے سامنے نوجوان لڑکیوں کی عزت پامال کر کے ان کی بلی دیتا ہے اور پھر ان کا خون پی جاتا ہے۔ ابھی اسے ایک ایسی لڑکی کی تلاش ہے جس کے جسم پر کالا نشان ہو۔
اور وہ اماوس کی رات کو پیدا ہوئی ہو۔ اگر وہ لڑکی اسے مل گئی تو وہ اسے بے آبرو کر کے اس کی بلی شیطان کے سامنے دے گا اور پھر وہ امر ہو جائے گا، اور اگر ہم نے اس کی لاش نہ جلائی تو اس کی تابع شیطانی شکتیاں اس کا جسم نکال کر لے جائیں گی اور اسے زندہ کرنے کی کوشش کریں گی، اور اس کے لیے وہ اس لڑکی کو تلاش کرے گا اور پھر اس کے خون سے اسے غسل دیں گے۔ عبید بہکا بہکا شاذل کو دیکھ کر اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا۔ تمہیں یہ سب کیسے پتہ ہے؟ یہ سب پتہ کروانے کے لیے ہی میں کچھ دن کے لیے گاؤں سے باہر رہا تھا۔ چلو پھر چل کر مورگن میں اس کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ وہ تانترک کی لاش دیکھنے کے لیے جیسے ہی دروازہ کھولتے ہیں تو یہ کیا؟ وہ تو خالی تھا، تانترک کی لاش غائب تھی۔ وہ دونوں سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ عبید بولا۔ اب کیا ہوگا؟ عبید بولا۔ ہوگا کیا؟ جو بھی ہونے والا ہوگا وہی ہوگا۔ بہت برا ہونے والا ہے، اب کرنا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر عبید بولا۔ ہمیں کسی ایسے بابا کو ڈھونڈنا ہوگا جو اس کا حل کر سکیں۔ ٹھیک ہے، جلد پتہ کرتے ہیں۔ یہ کام کرنے کے لیے آج رات 8 بجے تک نکلتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ یہ کہہ کر شاذل برگد کے درخت کی طرف چل پڑا۔ وہاں سکینہ بھی آ گئی۔ وہ آتے ہی شاذل سے لپٹ گئی۔ شاذل، مجھے پتہ نہیں کیوں بہت ڈر لگ رہا ہے۔ شاذل نے سکینہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرے ہوتے ہوئے تم کیوں ڈر رہی ہو؟ پتہ نہیں کیوں۔ وہ باتیں کر رہے تھے کہ سکینہ کا دوپٹہ کندھے سے سرکا۔ شاذل کا دھیان اس کی گردن کی طرف گیا تو وہاں وہ نشان تھا جس کی تلاش تانترک کو تھی۔ اس کا مطلب سکینہ وہ لڑکی ہے۔ شاذل سٹپٹا کر رہ گیا۔ سکینہ، میری بات سنو۔ میرا دیا ہوا تعویذ خود سے علیحدہ نہ کرنا اور اب گھر جاؤ، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے شاذل، وہ کہتی ہوئی چلی گئی۔ رات چاروں طرف اپنے خوفناک پر پھیلائے پھر سے آ گئی تھی۔ سکینہ اپنے کمرے میں خواب و خرگوش کے مزے لے رہی تھی کہ اسے اچانک ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے ارد گرد کوئی چکر لگا رہا ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھی اور گھبرا کر کمرے سے باہر نکلی تو اس کے سامنے ایک خوفناک شکل والی مخلوق موجود تھی، جسے دیکھ کر سکینہ کی چیخ نکل گئی۔ وہ اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھی تو تعویذ کی وجہ سے پیچھے جا گری۔ سکینہ یہ سب دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو گئی۔ دوسری طرف ڈاکٹر عبید اور شاذل کسی اچھے عامل کی تلاش میں نکل پڑے۔ بہت جلد انہیں ایک اچھے عامل کا پتہ چل گیا۔ جب وہ اس جگہ پہنچے تو اچانک شاذل کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ شاذل نے کہا، عبید تم جاؤ، مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا، میں ادھر رکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ شاذل، تم اپنا خیال رکھنا، میں بابا جی کو لے کر آتا ہوں۔ عبید نے بابا جی کو سلام کیا اور اپنی بات بتانے ہی لگا تھا کہ بابا جی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ہمیں سب پتہ ہے، چلو میرے ساتھ۔ وہ غلام روحیں تانترک کو اس کی جھوپڑی میں لے گئی ہیں۔ بابا جی اور عبید جیسے ہی گاڑی میں بیٹھے، عبید باہر نکلنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ بابا جی، میرا دوست بھی میرے ساتھ آیا ہوا تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ تم بیٹھو، فکر مت کرو، وہ جہاں بھی ہے ٹھیک ہے۔ بابا جی اور عبید دونوں تانترک کی جھوپڑی کے پاس پہنچے۔ بابا جی ایک حصار کھینچ کر بیٹھ گئے اور کچھ پڑھنے لگے۔ کچھ دیر بعد اٹھے، جھوپڑی کو چاروں طرف سے آگ لگا دی۔ پھر کیا انسانی پریتوں کی چیخوں سے آسمان بلند ہو گیا۔ کچھ دیر بعد سب ساکت ہو گیا۔ بابا جی اور عبید چودھری صاحب کی حویلی میں آئے۔ تبھی خورشید خان روتا ہوا آیا۔ بابا جی، میری بچی کو بچا لیں، پریشان مت ہو، ہمیں اپنی بیٹی کے پاس لے چلو۔ بابا جی سکینہ کے پاس گئے اور کچھ پڑھ کر پھونک ماری۔ بچی بالکل ٹھیک ہے، بس خوف زدہ ہو گئی ہے۔ اماوس کی رات کو یہ پیدا ہوئی تھی جس کی وجہ سے شیطانی طاقتیں اس کے پیچھے پڑ گئی تھیں۔ کسی حد تک یہ اس تانترک کے جھانسے میں بھی آ گئی تھی۔ اس کے گرد مضبوط حصار اور تعویذ نے اسے بچا لیا۔ آخر وہ حصار کس نے بنایا اور تعویذ کس نے دیا ہماری بیٹی کو؟ خورشید نے پوچھا۔ اسے تم لوگ جانتے ہو؟ شاذل جو تم لوگوں کے بیچ ہی رہتا ہے۔ شاذل کا نام سن کر سب تھک سے رہ گئے۔ باقی اپنے بارے میں شاذل لوگوں کو خود بتائے گا۔ تبھی وہاں شاذل حاضر ہوا۔ بیٹا، سکینہ کو ہوش میں لاؤ۔ شاذل نے سکینہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا، کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو سکینہ ہوش میں آ گئی۔ یہ دیکھ کر سب حیران رہ گئے۔ کون ہو تم؟ چودھری صاحب نے پوچھا۔ میرا نام نوران ہے، میرا تعلق قوم جنات سے ہے۔ میں بچپن سے ہی سکینہ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ جب یہ چھوٹی سی تھی اور کنویں کے پاس اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے جایا کرتی تھی، تب ایک دن میرا گزر اس کنویں کے پاس سے ہوا۔ میں بھی تب 9 عمر ہی تھا۔ میں نے سکینہ کو دیکھا تو دیکھتا رہ گیا۔
مجھے اس سے عجیب سا لگاؤ ہو گیا۔ ہر روز میں سکینہ کو دیکھنے آ جایا کرتا۔ آہستہ آہستہ میری پسند میرے بے پناہ عشق و محبت میں بدل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک خاص طاقت سے نوازا تھا جس سے میں ماضی و حال کی تمام باتیں جان سکتا ہوں۔ تو مجھے سکینہ کے بارے میں سب پتہ چل گیا کہ اس کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تب سے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر اس گاؤں میں شاذل کے نام سے آ کر رہنے لگا۔ اتنا کہہ کر شاذل غائب ہو گیا اور سکینہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ رو مت میری بچی، وہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ آپ سب بھی انہیں جدا کرنے کی نہ سوچنا، انہیں ایک ساتھ رہنے دو۔ وہ آپ لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ بات راز ہے، راز ہی رہنے دیں۔ آپ لوگ جو ادھر موجود ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں۔ انہیں جدا نہ کریں، ایک باپ کی آپ لوگوں سے گزارش ہے۔ میں نوران کا باپ ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ بھی غائب ہو گئے۔ نوران اب بھی اسی گاؤں میں شاذل بن کر رہ رہا ہے۔ گاؤں کے لوگ اس کی عزت اب پہلے سے بھی زیادہ کرتے ہیں۔ سکینہ نے شادی نہیں کی، اس بات کو بھی 15 سال گزر چکے ہیں۔ برگد کا درخت اب بھی باہیں پھیلائے ان لوگوں کی راہ دیکھتا ہے۔ سکینہ کا جب بھی دل بے قرار ہوتا ہے تو وہ شاذل سے ملنے برگد کے درخت کے پاس آ جاتی ہے اور دیر تک دونوں باتیں کرتے ہیں۔